الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. ختم نبوت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. اگر اس عقیدے کی سمجھ نہ ہو تو انسان جہالت میں زندگی گزارتا ہے، اور اگر اس عقیدے کی سمجھ ہو اور پھر بھی انسان اس کو تسلیم نہ کرے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور پھر کانفرنس کے موضوع میں جو ختم نبوت کے ساتھ عظمت صحابہ کو شامل کیا گیا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کس لیے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ مبعوث ہوئے، اور جتنا عرصہ اللہ نے چاہا آپ نے تبلیغ کی، دین لوگوں کو سمجھایا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کیا تھا، وہ کون سی چیز تھی جو ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی؟ نبوت تو قیامت کی دیواروں کی تک چلنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب قیامت تک چلے گی، تو وہ کیا سلسلہ تھا جو مکمل ہوا؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اور اگر وہ ختم ہو گیا تو اس ختم نبوت کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا کردار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کردار عطا فرما کے گئے؟ یہ دونوں باتیں باہم جڑی ہوئی بھی ہیں، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ کرے ہمیں سمجھ بھی آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. یہ جو نبی اللہ بھیجتا تھا وہ کیا اتھارٹی اللہ سے لے کر آتے تھے؟ ان کو اختیار کیا ملتا تھا؟ اللہ نے ان کے لیے کیا وہ خاص ایک خصوصیت رکھی تھی جو نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے نہیں تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ سلسلہ مکمل ہو گیا. اب آئندہ قیامت تک وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے ذاتی اعتبار سے شان عطا فرمایا، وہ ذات کے اعتبار سے جو شان ہے وہ کسی اور کو نہیں ملنی، یہ صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی دنیا کائنات سے افضل ہیں، یہ بات درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنیدہ ہیں، مصطفیٰ ہیں، اور آپ نے فرمایا نسلیں، دنیا میں جو نسلیں ہوئی ہیں، نسلیں، ان نسلوں میں سے سب سے بہترین نسل ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو بہترین نسل ہے وہ بنی اسماعیل ہے، بنی اسرائیل نہیں۔ 3 لڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلی۔ ایک لڑی بنی اسرائیل کہلائی، ایک لڑی بنی اسماعیل کہلائی، اور ایک تیسری لڑی تھی جو ہاجرہ اور سارہ کے علاوہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام تھا قطورہ۔ تو وہ جو نسل تیسری چلی وہ بنو قطورہ چلی۔ یہ نسل ایسی ہے کہ اللہ نے تینوں لڑیوں کے اندر اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور وہ جو مدین یا مدین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ دراصل بنو قطورہ میں سے تھا، اور جو مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام یا دیگر یہ اصل میں اسی لڑی سے ہیں جو بنو قطورہ، جو بنی اسرائیل ہیں۔ ان میں سے اللہ نے بے شمار نبی بھیجے، سینکڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں اللہ جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام سارے نبی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چن لیا۔ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو چن لیا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ من بنی کنانتی اللہ من ولد اسماعیل، اللہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، پھر اللہ نے کنانہ میں سے، بنو کنانہ میں سے، اور کنانہ کے قبیلے میں سے اللہ نے جس قبیلے کو چنا وہ قریش ہے۔ پھر فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ اب پھر فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ ہستی۔ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے کہ وہ اس طرح آئے، راوی کہتا ہے کأنہ سمع شیئا، وہ ایسے تشریف لائے جیسے وہ کوئی ناگوار بات سن کے آ رہے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی صرف آج نہیں ہوتی، اس دور میں بھی ہوتی تھی۔ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ کوئی ناگوار بات سنی ہوگی، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ راوی بس اتنی بات یہ نہیں بتاتا کہ کیا سنی، کأنہ سمع شیئا، ایسے تھا جیسے وہ کچھ سن کے آئے تھے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ تو راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ منبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت رسالت کو واضح کرنا مقصود نہیں تھا،
ذاتی حیثیت کو واضح کرنا مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا نا، فجعلنی فی خیرہم، مجھے ساری مخلوقات میں سے بہترین پیدا کیا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوقات کو دو فرقوں میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنا دیے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دیے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتن، اب میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں اور میں گھرانے کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے بہتر ہوں۔ یہی تو تکلیف ہے لوگوں کو، یہی تکلیف ہے جو لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ہے نہیں۔ جیسے خالق اپنی خالقیت میں یکتا ہے، مخلوق میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی برگزیدگی میں اور اپنی پسندیدگی میں، کہ اللہ کا حبیب ہونے میں، اللہ کی مخلوق ہونے میں وہ کائنات میں یکتا ہے۔ جیسے اللہ جیسا کوئی خالق نہیں، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی مخلوق نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے اعتبار سے بہترین مان لینا، یہ نبوت کو تسلیم کرنا نہیں ہے اور یہ امتی نہیں بناتا۔ آپ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہے، اس سے آپ امتی بن جائیں گے، نہیں بنتے۔ آپ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بہترین ہے، آپ امتی بن جائیں گے، نہیں بنتے۔ امتی اس وقت بنتا ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو تسلیم کرتا ہے۔ جب آپ نے جبل ابو قبیس کا حوالہ دیا، آپ نے کوہ صفا پہ اکٹھا کیا اپنی برادری کو، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا میں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر! سب نے کہا ہم مان جائیں گے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ وہاں ابو جہل بھی ہے، وہاں ابو لہب بھی ہے، وہ سارے مانتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے ہیں، آپ کی امانت کو مانتے ہیں، آپ کے اخلاق کو مانتے ہیں، آپ کے اچھے ہونے کو مانتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا پیغام ان کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، تو نہ ابو جہل مانتا ہے نہ ابو لہب مانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے سے امتی نہیں بنتا، آپ کی بات کو ماننے سے امتی بنتا۔ اس دور کا کافر، وہ ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا تھا، آپ کی نبوت کو نہیں مانتا تھا۔ اور آج کے دور کا کافر بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی سیرت پہ کتابیں کفار نے لکھی ہیں، ہندوؤں نے لکھی ہیں، سکھوں نے لکھی ہیں، عیسائیوں نے لکھی ہیں، تو پھر وہ امتی بن گئے۔ مائیکل ہارٹ جس نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا دنیا کے 100 بہترین آدمی، دی 100، اس میں اس نے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی رکھا ہے۔ اس نے کہا تاریخ میں سب سے زیادہ جو مؤثر شخصیت کو گزری ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں
مائیکل ہارٹ یہ کتاب لکھ کے اور پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کے امتی بن گیا؟ نہیں بنا۔ کیوں؟ معاملہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے گا تو پھر نجات ملے گی، پھر کامیابی ملے گی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو نہیں مانتا، وہ آپ کی ذات کو مانتا پھرے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ نبوت اور رسالت تھی کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور سارے انبیاء کی حیثیت، وہ جو سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت مکمل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جو رسول آیا کرتے تھے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جو آگے سلسلہ بڑھا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام، جو اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ سلسلہ یہ تھا کہ ان ہستیوں کی اتھارٹی یہ تھی کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کا حکم مانا جائے، جو یہ کہیں لوگ مانتے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اللہ نے یہی اتھارٹی دی کہ اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سلسلہ مکمل ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، دونوں کا فرق سمجھ لیجئے۔ اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو۔ اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عرش سے حکم دیتا جائے، ہم اس کا حکم مانتے جائیں، اطاعت ہو سکتی ہے، لیکن اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نہ اللہ نظر آئے، نہ اللہ ہمارے سامنے، نہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، نہ ہم اللہ کی کسی قدم کو دیکھیں، نہ اس کی قدم کے کسی نقش کو دیکھیں، نہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، لہٰذا اتباع اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، صرف اطاعت ہو سکتی تھی۔ اب سن لیجئے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کائنات میں اتھارٹی صرف اللہ کی تھی، اس نے اپنے نبی کو دی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے مبعوث کر دیا ہے، اب جس نے اتباع کرنی ہے وہ میری کر لے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے۔ رہ گئی اطاعت، اطاعت تو اللہ کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سنیے تو صحیح، کیا اتھارٹی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا رسالت ہے، کیا نبوت ہے، کیا شان ہے؟ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تم ایسے کرو، اطاعت بھی رسول کی کر لیا کرو، اللہ کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سلسلہ رک گیا۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجئے، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی بات، جس کا حکم ماننا لازمی ہو، جس کی بات کی اتباع کرنی لازمی ہو۔ اطاعت اور اتباع صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اب قیامت تک ایسی کوئی ہستی نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی آ سکتی ہے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی آنے والا، کوئی جانے والا، کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی یہ سمجھے کہ کسی کا کہا ہوا قانون ہے، کسی کی بات مانی جا سکتی ہے، کسی کی اطاعت اس کو سول اتھارٹی سمجھ کے، اس کو تنہا اتھارٹی سمجھ کے اس کی بات مانی جا سکتی ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبوت میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ایسی ہستیاں آنیاں بند ہو گئیں۔ اب کوئی کہے کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، کوئی کہے کہ میں فلاں کی بات کو قانون مانتا ہوں، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نبوت پر، آپ کے حق رسالت پر، آپ کے حق اطاعت پر۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک اتھارٹی چلے گی تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ ایک حدیث جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی۔ معروف حدیث، آپ نے 6 باتیں ارشاد فرمائی، اس میں جو آخری 2 باتیں ارشاد فرمائی وہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے اور میرے پہ آ کے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ قرآن کہیں کہتا ہے تبارک الذی نزل علی عبدہ الکتاب، نزل علی عبدہ الفرقان لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے جتنی باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سے پہلے رسول آتے رہے، کوئی کسی علاقے میں تھا، دوسرا علاقہ خالی تھا، وہاں ایک اور آ گیا، پھر اس علاقے میں آیا، تیسرا علاقہ خالی تھا، وہاں آ گیا، اس زمانے میں آیا، اس زمانے میں آنے والا اگلے زمانے میں نہیں تھا، کوئی اگلا نبی اس زمانے میں آ گیا۔ زمانوں میں بھی گنجائش باقی رہتی تھی، علاقوں میں بھی گنجائش باقی رہتی تھی، مخلوقات میں گنجائش باقی رہتی تھی۔ کوئی مشرق میں آ گیا، کوئی مغرب میں آ گیا، کوئی عرب میں آ گیا، کوئی عجم میں آ گیا۔ اللہ کے رسول آتے رہے، کوئی کہیں آیا، کوئی کہیں آیا، کیونکہ گنجائش باقی رہتی تھی۔ یہاں نبی آیا تو وہاں نہیں آیا، اس شہر میں آیا تو اس شہر میں نہیں آیا، لہذا جس میں نہیں آیا اس میں ایک اور بھیج دیا، گنجائش تھی نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کے بھیجا تو کیا نکلا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ اس کائنات میں 2 حقیقتیں ہیں، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ فرمایا ایک خالق کو چھوڑ دیجئے، باقی ساری مخلوقات کا رسول بنا کے مجھے بھیجا گیا۔ زمین والوں کا بھی رسول میں، آسمان والوں کا بھی رسول میں، سمندروں میں، خشکی میں، تری میں، پہاڑوں میں، اس پوری کائنات میں، آسمانوں میں، اللہ کے عرش تک ایک اللہ کی ذات چھوڑ دیجئے، وہ خالق ہے۔ خالق کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوقات کا رسول مجھے بھیجا گیا ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کا رسول تو میں ہوں، اب گنجائش کہاں بچی ہے جو کسی اور کو بھیجنا ہے؟ گنجائش بچی ہی کہاں ہے؟ جگہ کہاں باقی بچی ہے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر
باقی ساری کائنات کا رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اب گنجائش ہی نہیں بچی، اس لیے نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک جو کہے گا کہ میں آیا ہوں، وہ ان مخلوقات میں سے تو کسی جگہ کا نبی ہو نہیں سکتا، تو پھر وہ کہاں کا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ذلی کہے، بروزی کہے، وہ جو کہے وہ جھوٹ کہے گا۔ اس سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ختم نبوت کے بعد، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو جانے کے بعد جو اس بات کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ اور یہ یہاں ہم نے، یہ جو ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں نا، پاکستان کا آئین کہتا ہے، الحمدللہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اس کا آئین اسلامی آئین، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، کسی بھی طرح کا دعویٰ کرے، تو وہ جھوٹا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید کسی کے علم میں نہ ہو اس سے پہلے، میرے پردادا جو تھے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ، وہ مرزے کے ہم اثر تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کی خط و کتابت جاری رہتی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ آج بھی جو حقیقت الوحی موجود ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں جا بجا میرے پردادا کا ذکر ہے، کیونکہ خط و کتابت جاری رہتی تھی۔ کبھی کہتا ہے مولوی محی الدین لکھو کے والا، کہیں لکھتا ہے مولوی محی الدین عبد الرحمن۔ اللہ، یہ مولانا محی الدین عبد الرحمن پتہ کون ہے؟ مولوی محی الدین یہ وہ ہے جو مولانا عبداللہ غزنوی کے پاس گئے تھے غزنی پڑھنے کے لیے، ان کا نام محی الدین تھا، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مولانا عبداللہ غزنوی کے پاس گئے تھے غزنی، اور اللہ نے خواب میں مولانا عبداللہ کو بتا دیا تھا کہ پنجاب سے تیرا کوئی شاگرد آ رہا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اس شاگرد کا نام عبد الرحمن رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میرا نام عبداللہ ہے، تم اپنا نام عبد الرحمن رکھ لو۔ ان کے والدین نے ان کا نام محی الدین رکھا تھا، لہٰذا وہ اس کے بعد محی الدین عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور پھر اللہ نے ایسی سعادت نصیب فرمائی کہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ جو فتوے لگے ہیں نا مرزے پر، اور پھر اس کے بعد فتوے لگتے لگتے اجتماعی طور پر پھر ایک دفعہ ساری ملت اس کے اوپر اکٹھی ہو گئی، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ میں اس سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا آپس میں خط و کتابت جاری رہتی تھی۔ تو میرے پردادا نے خط لکھا مرزا کو کہ مرزا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مرزے کے بارے میں رہنمائی فرما۔ یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، یا اللہ تو میری رہنمائی فرما اس کے بارے میں۔ تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اللہ نے مجھے خواب میں یہ حقیقت بتائی، ان فرعون و ہامان و جنودہما کانوا خاطئین۔ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تیرا تعلق فرعون اور حامان کے ساتھ ہے، تو ان کے گروپ میں سے ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فتویٰ لگا کر اس کو لکھ کے بھیج دیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے آگے سے ایک خط لکھا، اس نے کہا کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مولوی محی الدین جو لکھوں کے والا ہے اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما۔ تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرے دشمن کی نسل نہیں آگے چلے گی، لہذا اس نے پیشگوئی کر دی، اپنے پیروکاروں کو کہہ دیا کہ مولوی محی الدین جو لکھوں کے والا ہے اس کی نسل آگے کوئی نہیں چلنی۔ جس وقت اس نے یہ بات کی اس وقت تک میرے پردادا کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس نے کر دی۔ اور چچا جان مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
کہ حقیقت الوحی کے پہلے ایڈیشن میں یہ بات شامل تھی، انہوں نے یہ مکالمہ جو ہے اس میں شامل کیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں ہی میرے دادا کی پیدائش ہو گئی، مولانا محمد علی مدنی رحمہ اللہ، ان کی پیدائش ہو گئی۔ لوگوں نے جا کے اس کو کہا کہ اس کے گھر تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو کہتا تھا کہ یہ آگے نسل نہیں چلے گی۔ اس نے کہا چلے یہ ہاں تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس سے آگے نہیں چلے گی۔ تو میرے جو دادا تھے نا مولانا محمد علی رحمہ اللہ، وہ تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ میں مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میرے دادا تو اکیلے بھائی تھے، میرے دادا کو پھر آگے جو اللہ نے اولاد دی، 4 بھائی اور 4 بہنیں، اور ان کی آگے کتنی اولاد ہے یقین کیجئے آج ہم نے اولاد گننی ہو تو ہمیں گننی پڑتی ہے، وہ عام طور پر ہم گن نہیں سکتے، سینکڑوں میں ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، اب قیامت تک جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں تقریر کے بالکل آخری حصے پہ ہوں، میری گفتگو کو غور سے سن لیجئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، اور لوگوں بتاؤ حل بلغتکم، کیا میں نے سارا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ نے کہا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی لی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی آسمان کو لے جاتے تھے، پھر صحابہ کرام کی طرف کرتے تھے، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ پھر اللہ نے گواہی دی، سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن مجید میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے پھر نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، اب قیامت تک دین کون پہنچائے گا؟ قیامت کی دیواروں تک یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جو آپ عظمت صحابہ لکھا ہے نا آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین صحابہ کرام کے سپرد کر کے گئے تھے۔ جب اللہ نے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا نا، سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کے دلوں پر نگاہ ڈالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے، قلب محمد سے اچھا کوئی دل نہیں پایا، تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ جب ذمہ داری دی تو لے کے کون آیا؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین۔ کون لے کے آیا؟ جبریل۔ کہہ دیا جاتا جبریل لے کے آیا ہے، کہہ دیا جاتا فرشتہ لے کے آیا ہے۔ فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ نازل بہ الروح الامین، جب کہا نا کہ روح الامین لے کے آیا ہے، فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ بھی کہہ دیا جاتا تو بڑی بات تھی، فرشتوں کا سردار کہہ دیا جاتا بڑی بات تھی۔ فرمایا امانت دار فرشتہ لے کے آیا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ دین کا معاملہ تھا، امین لے کے آیا، صادق اور امین کے پاس لے کے آیا، امین لے کے آیا اور صادق اور امین کے پاس لے کے آیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، وہ آگے ایسے ہی دے کے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے دیکھے، تو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد دین کیا، فرمایا میں نے پہنچا دیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں قیامت تک یہ میرا دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں، جو لوگ موجود نہیں ان تک۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا صحابہ کرام ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی ہے ختم نبوت کی چوکیداری کی۔ لہذا قیامت تک جو شخص صحابہ کرام کی چوکیداری کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام درمیان سے نکل جائیں، اللہ اکبر، پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن لوگوں نے صحابہ کرام کو درمیان سے نکالنا چاہا یا نکالنا چاہیں، ان کا نہ اللہ کے دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہے۔ آخری بات، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے جب ہوں گے نا تو سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو صحابہ کو درمیان میں رکھتا ہے، جو صحابہ کو چوکیدار سمجھتا ہے، صحابہ کی چوکیداری کرتا ہے، صحابہ کے لائے ہوئے دین پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کو سکھایا تھا۔ لہٰذا جو صحابہ سے جڑا رہے وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑا ہے وہ گویا اس کامیابی کے ساتھ جڑا ہے جو کامیابی قیامت تک آنے کے لیے ایک ہی معیار ہے، ما انا علیہ وصحابی۔ اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔